ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کام ہمارے ذمے ہے بحیثیت پولیس آفیسر، ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں، دن رات ہم اپنی جاب کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا محکمہ محنت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ اس کی قربانیاں ہیں۔ سول جتنے بھی آپ ادارے دیکھیں، ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تمام دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کی معاشرے میں وہ ریسپیکٹ، وہ قدر، وہ عزت نظر نہیں آتی جیسا کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ جب ہم یونیفارم پہن کر نکلتے ہیں، آپ میں سے جتنے لوگ آج نکلے ہیں اور ہمارے ہی افسران اور جوان میرے ڈسٹرکٹ کے اور باقی ڈسٹرکٹس کے آج جہاں جہاں ڈیوٹی دے رہے تھے، ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج شام کو وہ خیریت سے، آج رات کو خیریت سے اپنے گھر پہنچے گا یا نہیں۔ تو ہم جان کی بازی لگا رہے ہیں، ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، رزق حلال کی تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ امر ہے جس کی وجہ سے پولیس کا جو امیج ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ تو میرے نزدیک یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں 2 منٹ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا۔ وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے اخلاقی جو ہمارا کردار ہوتا ہے، جو ہمارے اخلاق ہیں، ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمارا اخلاق کیا ہے۔ اگر ہم با اخلاق انداز سے اس سے ملیں گے، کرٹسی سے، ریسپیکٹ سے، گریس سے کسی سے ملیں گے، اس کو آنر کریں، عزت دیں، تو اس کا کام ہو یا نہ ہو، کم از کم لوگوں کی آدھی جو سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کے اس کنڈکٹ سے ہو سکتی ہے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے میرے آفس کے جوان ہیں، چاہے تھانوں سے آئے ہوئے جوان ہیں اور افسران ہیں، تمام لوگ، ہم سب پولیس آفیسرز، آفیشلز، اگر ہم صرف لوگوں کو بیسیکلی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں، ایک اچھے اخلاق کے ذریعے ان سے ملیں، آنے والے کو ویلکم کریں، پانی کا گلاس پوچھیں اور اس کا مسئلہ سنیں، صرف چند منٹ دینے سے اور صرف تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنے سے ہم بہت بہتر اس کے ساتھ ایک کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس سے جائے گا تو پولیس کے بارے میں ایک اچھا امیج، ایک اچھی یاد لے کے جائے گا۔ جو بعد میں ہم فیصلے کرتے ہیں، جو بعد میں ہم ایکشن لیتے ہیں، وہ بہت بعد کی بات ہوتی ہے۔ جو پہلا کنڈکٹ ہوتا ہے ہمارا، وہ بہت میٹر کرتا ہے اور یاد رہتا ہے۔ آپ میں سے تھانوں میں جو نوجوان ہیں یا آفیسز میں بھی ہیں جو تھانوں میں یا فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو سڑک پہ روکنے والا پولیس آفیشل، ایک کانسٹیبل جو ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سمیت تمام سینئر جونیئر افسران کی نمائندگی وہ ایک سپاہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک سپاہی کسی روکنے والے کو کیا میسج دے رہا ہوتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے کنڈکٹ اور اپنے کردار کے ذریعے، اسی سے تمام محکمے کا امیج بنتا ہے یا خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی سیڑھی اگر ہمیں اپنی بہتری کی طرف لے کے آنی ہے یا اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے، تو پہلا قدم ہمارا اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم با اخلاق ہو جائیں گے، اگر ہم بہتر اخلاق کے ساتھ بات کریں گے، ریسپیکٹ کریں گے آنے والے کو، کرٹسی سے اس سے ملیں گے اور اس کا مسئلہ پوچھیں گے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ سے آدھے جو لوگ ہیں، میں بالکل یہ بات آپ کو ایگزیجریشن کے بغیر کہہ رہا ہوں، آپ کی آدھی کلائنٹیل، آپ کے آدھے جو کنڈکٹ آپ کے ساتھ رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں یا آپ کی طرف آنے والے لوگ ہیں، آدھے لوگ ان میں سے اس بات پہ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے ان سے اچھے اخلاق سے بات کی، آپ نے انہیں رسپیکٹ دی، آپ نے ان کا مسئلہ پوچھا۔ اس کے بعد دوسرا عمل شروع ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم سب لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی کوشش بھی، سارا دن 12 گھنٹے کی تو ریگولر جاب ہے پولیس کی، کسی ڈپارٹمنٹ میں 12 گھنٹے کی جاب نہیں، پولیس کی 12 گھنٹے کی ریگولر جاب ہے۔ ہم صرف اپنی ریگولر جاب جو 12 گھنٹے ہم کر رہے ہیں کام، اس میں صرف اور صرف لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر لیں، اور 2 چیزیں، جیسے ہمارے آئی جی صاحب نے بھی پچھلے دنوں خطاب کیا تو انہوں نے 2 چیزیں کہیں، انہوں نے کہا یا تو آپ آرام کی وجہ سے یا حرام کی وجہ سے، ان 2 وجہوں سے آپ اس کا کام نہیں کرتے، یا وہ جو آپ کو پتا ہے صحیح ہے وہ کام نہیں کرتے۔ اس کے لیے کسی پولیس ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی لا کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح اور غلط کا جو ہے انڈیکیٹر ہے نا، وہ انسان کے اندر اللہ نے دیا، سب کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بہت آسان ہے۔ اٹ از ویری ریئر کہ کوئی کیسز ہوتے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں، جن میں ہمیں نہیں پتا ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بہت ہی ریئرلی ایسا کوئی کیس ہوگا، ادروائز ہم سارے لوگ پولیس میں فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور اگر آپ صحیح جانتے ہوئے بھی غلط کر رہے ہیں، اس کے ریزنز 2 ہی ہوتے ہیں، یا حرام یا آرام، یعنی یا تو آپ کسی لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں
یا تو آپ کسی تمنا افسانی کی وجہ سے، کسی میلا فائڈی کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ غلط کام، یا آرام یعنی ہم کام کرنے کوئی تیار نہیں ہے، ہم ایفرٹ کرنے کوئی تیار نہیں ہے، ہم سست روی کا شکار ہے، ہم نے کام نہیں کرنا، صرف وقت پاس کرنا ہے، ناٹ مائی جاب، میرا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، وہ کرے گا۔ یہ چیز دو میں سے کوئی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے۔ تو جب لوگوں کے کام نہیں ہوں گے تو یقیناً ہمارا امیج جیسا ہے یہ اس سے اور بھی زیادہ خراب ہوگا اور لوگ ہمارے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارا کنڈکٹ اچھا نہیں ہوگا یا کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، تو لوگ ہمیشہ ہمارے خلاف بات کریں گے، ہماری امیج ہمیشہ معاشرے میں خراب رہے گی۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، خاص طور پہ اس کا کانٹیکسٹ ہے آنے والے مہینہ رمضان المبارک، کیونکہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ہیں۔ ہم سب اس میں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، رمضان میں عام دنوں سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا کرائم ٹرینڈ ایسا ہے کہ رمضان میں کرائمز بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، تو ہم ایکسٹرا ڈیوٹی آورز بھی کریں، ہم محنت بھی زیادہ کریں، ہم رات بھی جاگیں، دن بھی جاگیں، روزے بھی رکھیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں وہ جو اس کا صحیح فائدہ ہے وہ نہ ملے تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم بہتر طریقے سے رمضان میں اپنی ڈیوٹی بھی ادا کر سکتے ہیں، ایک اچھے پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان ہونے کے بھی اپنے فرائض نبھا سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو امیج ہے سوسائٹی میں پولیس کا، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا تھوڑا تھوڑا سا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بات کا خیال رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ میں سارے لوگ برا کر رہے ہیں، میں اچھا کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ کانسٹیبل سے لے کے کسی بھی رینک کے اوپر یہ سوچ آ سکتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سوچ کا جواب جو ہے وہ ایک مثال، ایک حکایت یا ایک واقعے میں دیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے آگ تیار کی جا رہی تھی، تو وہ چھوٹا سا پرندہ جو اپنی چونچ کے اندر پانی کے 2 قطرے لے جا رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ان 2 قطروں سے یہ آگ تو نہیں بجھے گی، یہ آگ تو پتہ نہیں کتنی بڑی آگ ہے، تو اس نے کہا کہ آگ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں بجھے گی، لیکن کل اگر کبھی حساب ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ آگ جلانے والے کون تھے، آگ بجھانے والے کون تھے، تو میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ تو آپ سارے لوگوں کا کام، ہم سارے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے معاشرہ بدل تو نہیں جائے گا، سارا کا سارا معاشرہ چینج نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم اپنا کام اچھی سائیڈ پہ، پازیٹیو سائیڈ پہ، بہتر کام کرنے والوں کی طرف رکھیں جو اس معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہ کہ اس طرف رکھیں جو اس معاشرے کو خراب کرنے کی یا اپنا کام پورا نہ کرنے والوں میں سے۔ تو بس بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، پازیٹیو سائڈ پہ رہیں، رائٹ سائڈ پہ رہیں، یہ چھوٹا سا پیغام ہے۔ باقی کوئی اس کے لیے ابھی جو ہمارے اسکالر آئیں گے، جو اسپیکر آئیں گے، وہ آپ سے ابھی بات کریں گے، وہ راستے میں ہی ہیں اور انشاءاللہ اگلے کچھ ہی منٹس میں وہ آ جائیں گے، تو آپ ڈسپلن کے ساتھ تشریف رکھیں، اور آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس بہت اچھا کام کرتی رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، ابھی بھی لا اینڈ آرڈر کرائم کے ریلیٹڈ ہمارے مسائل بہت سارے موجود ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو آج کی اس جو چھوٹی سی گیدرنگ ہے یا جو ہمارا سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن تھی، ریوارڈز کی، یا یہ بڑا کھانا یا یہ جو لیکچر ہے، اس سارے ایونٹ سے ٹیک ہوم آپ کا ہونا چاہیے تو وہ یہ کہ یہاں سے موٹیویٹ ہو کے نکلیں، مزید جذبہ لے کر نکلیں کہ آپ نے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاندان کی، اس یونیفارم کی، سندھ پولیس، کراچی پولیس، کیماڑی پولیس کی عزت کے لیے کام کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بس چند منٹس اور ہیں انشاءاللہ، پھر ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ آئیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے۔ آپ لوگ ڈسپلن کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تھینک یو۔